السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ سب کے؟ خیریت سے ہیں؟ مجھے اس دفعہ بھی تھوڑی ویڈیو بنانے میں دیر ہو گئی، ایم ویری سوری، لیکن یہ میرا پرومس ہے کہ میں آپ کے لیے آج جو بڑے مزے کے چٹپٹے پیرانارمل واقعے لے کے آئی ہوں، آپ کو سن کے بہت مزہ بھی آئے گا اور ڈر بھی لگے گا۔ اچھا، آج کی جو ہماری تھیم ہے وہ ہے خالی گھر، کہ کیا خالی گھروں میں کوئی پیرانارمل چیز رہتی ہے کہ نہیں، یا اگر کسی بھی گھر کو تھوڑے دنوں کے لیے خالی چھوڑا جائے تو اس پہ کوئی اس طرح کے اثرات ہو سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو آج میں آپ کو جو دو واقعے سناؤں گی، دو تو بالکل میرے ساتھ ہوئے ہیں، اس کے علاوہ باقی جو ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اچھا، پہلا جو واقعہ ہے یہ آج سے کوئی 7-8 ایئرس پرانا ہے، جب میں ایک اپارٹمنٹ سے دوسرے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہوئی تھی، ایک ہی ایریا میں، مطلب ایک بلاک سے میں دوسرے بلاک میں شفٹ ہوئی۔ تو ہم لوگوں کا جو ماشاء اللہ جو ایک نیبرلی سسٹم ہے، اٹس ویری گڈ، کہ کوئی نہ کوئی کبھی کوئی کھانا بھیجتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، اٹس اے ویری کلوز نٹ کمیونٹی۔ تو میں جس دن شفٹ ہوئی تو ڈیفینیٹلی میں اپنے کاموں میں لگی ہوئی تھی اینڈ ایوری تھنگ۔ تو میں ایسی میں باہر گئی تو جو جالی کا ڈور ہے اس کے سامنے میں نے دیکھا کہ زمین پہ دو پلیٹس رکھی ہوئی ہیں، اور ان میں سے بھاپ اڑاتے ہوئے چاول ہیں، ایک میں میٹھے چاول ہیں اور ایک میں نمکین۔ تو میں نے بالکل کوئی ایسا دھیان نہیں میرا گیا، میں نے کہا جو سامنے ہیں انہوں نے بھیج دیے ہوں گے، انہوں نے کیا پتہ نوک کیا ہو، میں بزی ہوں، جو نیچے جو آنٹی رہتی ہیں انہوں نے بھیجے ہوں گے۔ تو پھر ہم لوگ جو گھر میں تھے، ہم نے کیونکہ ظاہر بھوک لگی ہوئی تھی، وی ور ورکنگ، تو ہم لوگوں نے جو نمکین چاول تھے وہ اسی وقت گرم گرم کھا لیے۔ میٹھے کا ہم لوگوں کو اتنا شوق نہیں ہے، تو جو میٹھے چاول تھے وہ میں نے کہا کہ چلو وہ جب میری میڈ آئے گی تو میں اس کو دے دوں گی۔ خیر وہ والے چاول بھی ختم ہو گئے، وہ میڈ نے کھا لیے، تو میں نے کہا چلیں میں سامنے والی کو جو ہے وہ پلیٹس دے کے آتی ہوں اور ان کا تھینک یو بھی کر دوں گی۔ تو خیر جب میں ان کے پاس پلیٹس لے کے گئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے تو آپ کے گھر کچھ نہیں بھیجا۔ تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر کیا پتہ جو نیچے آنٹی رہتی ہیں انہوں نے بھیجا ہوگا۔ میں ان کے پاس پلیٹس لے کے گئی، انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا، میں نے بھی نہیں بھیجا۔ تو اس سٹیج پہ نا میں ذرا تھوڑی سی مجھے ہوا کہ میں نے کہا یہ کون ہے، مطلب میں جانتی ہوں لوگوں کو، لیکن میں اتنے لوگوں کو بھی نہیں جانتی کہ مطلب کون مجھے بھیج سکتا ہے۔ خیر 3-4 اور جو میرے جاننے والے وہاں گھر تھے، میں نے ان کو بھی جا کے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں جی، ہم نے آپ کے گھر کچھ بھی نہیں بھیجا۔ اچھا، اب میں نا تھوڑی پریشان بھی ہوئی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات بھی بہت زیادہ کلیئرلی کافی جگہ کہی جاتی ہے کہ اگر آپ نے کسی پہ کچھ جادو وغیرہ ایسے کچھ کرنا ہو تو آپ اس کو کوئی چیز کھلا دیں، کھانے کے ذریعے بہت آرام سے آپ کسی پہ جادو کر سکتے ہیں۔ لیکن آئی ڈونٹ نو، بٹ آئی آلویز لک ایٹ دا پازیٹیو سائڈ آف لائف، اس طرح سے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، فائن، لیٹس اس کو ایک ہم پازیٹیو وے میں لیتے ہیں، مے بی کسی دن کوئی آئے، میں یہ پلیٹس رکھتی ہوں، لیکن میں نے کہا کہ مے بی سم ون از ویلکمنگ می ان دا نیو ہاؤس، آئی کین ناٹ سی دیم، بٹ میں نے اس کو اسی طرح لیا۔ خیر وہ میں نے پلیٹس کوئی آپ یقین کریں 1-2 سالوں تک رکھی، اسی انتظار میں کہ کوئی آئے گا کلیم کرنے کہ جی ہم نے آپ کے گھر کھانا بھجوایا تھا تو پلیز پلیٹس واپس کر دیں، لیکن کوئی نہیں آیا، اور اس بات کو آج 7-8 سال ہو گئے۔ تو میں نے وہ پلیٹس پھر اپنی میٹ کو دے دی، لیکن میں ابھی تک وہی سوچتی ہوں کہ پتہ نہیں وہ کھانا کس نے بھیجا تھا اور وہ کہاں سے آیا تھا، ابھی تک یہ ایک انسالوڈ مسٹری ہے۔ اچھا، دوسرا جو واقعہ ہے وہ بھی کافی پرانا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو زیادہ تر ہم لوگوں کے گھر ہیں ان میں جو گیزرز ہوتے ہیں وہ پیچھے یا تو ایک نیرو سی جو ہماری بالکنی ہوتی ہے یا پیچھے کے جو ایریا ہے اس پہ لگے ہوتے ہیں۔ تو سردیوں کے دن تھے، دوپہر کا وقت تھا، تو میں گیزر بند ہو گیا تو میں گئی گیزر آن کرنے کے لیے، تو اتفاق سے جو ساتھ والا جو گھر تھا وہ اس وقت خالی پڑا ہوا تھا، مطلب سب کو پتا تھا کہ خالی ہے۔ تو میں اپنا گیزر آن کرنے میں لگی تو مجھے ایک دم آوازیں جیسے بہت سارے عورتیں اور بچے جو ہیں نا وہ چیخ رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ تو پہلے تو میں نے یہاں وہاں دیکھا، میں نے کہا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، میں نے کہا شاید ایسی میرا وہم ہے۔ پھر مجھے وہ آواز آئی اور مجھے 5-6 دفعہ وہ آواز آئی، اور مطلب بہت اس آواز میں نا ایک آپ کہیں کہ آپ کو سن کے نا بہت ایک عجیب سا آپ کے دل پہ اثر ہو رہا تھا، کہ جیسے کوئی مل کے کوئی
8 10 جو ہیں عورتیں اور بچے جو ہیں نا وہ فریاد کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، بین کر رہے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ وائس کا جو ایک ڈائریکشن ہے اس کو فالو کر لیتے ہیں. تو میں نے جب مڑ کے ایسے دیکھا تو وہ آوازیں جو ساتھ والا جو خالی گھر تھا وہاں سے آ رہی تھیں. تو خیر جب مجھے یہ بات ڈسکور ہوگی تو خیر میں تو وہاں سے بہت مطلب میں ڈر کے بھاگ گئی. لیکن ابھی تک میں جب اس واقعے کو یاد کرتی ہوں تو مجھے یہ پتہ ہے کہ دیٹ آئی واز ناٹ ہلیوسینیٹنگ، کیونکہ میں نے وہ آوازیں کوئی 6 7 دفعہ سنی ہیں. اچھا، تیسرا جو واقعہ ہے وہ ہے جی کراچی کا گلشن اقبال میں. آپ کو میں نے بتایا کہ میرے کافی جاننے والے سب رشتہ دار وہیں رہتے ہیں. تو وہاں ہم کسی کے گھر ملنے گئے. تو کراچی میں ایک رواج آپ کہہ لیں، ایک عادت ہے کہ شام کے وقت جو ہے نا سارے لوگ ٹیرس پہ چلے جاتے ہیں. بڑی اچھی سی ایک سالٹی سی ایک ہوا، ایک بریز چل رہی ہوتی ہے، اچھا موسم ہوتا ہے. تو میں کھڑی ہوئی تھی ٹیرس پہ، ساتھ میرے اور 3 4 خواتین بھی کھڑی ہوئی تھیں. تو میری نظر ایسے ہی سامنے والا جو گھر تھا جو ٹیرس سے نظر آ رہا تھا اس پہ گئی. تو میں نے پتہ نہیں کیوں، آپ کو دیکھیں کوئی بھی چیز یا گھر یا کچھ دیکھ کے نا آپ کو کبھی نہ کبھی کوئی وائبس اس طرح کی فیل ہوتی ہیں. تو میں نے ایسی ہی بے اختیار کا میں نے کہا کہ اس گھر کو دیکھ کے نا آپ کو ایک بہت اداسی سی فیل ہوتی ہے، اور اس گھر میں کیا کوئی نہیں رہتا، یہ گھر خالی ہے. حالانکہ میں اس والی اسٹریٹ میں فرسٹ ٹائم گئی تھی. تو میرے ساتھ جو میری وہ کھڑی تھی فرینڈ، انہوں نے کہا ہاں، وہ بڑی حیران ہوئی، انہوں نے کہا ہاں یہ گھر تو خالی ہی رہتا ہے. جو اس کے اونر ہیں وہ باہر ہوتے ہیں اور وہ سال میں 1 یا 2 دفعہ آتے ہیں، تو پھر یہ گھر کھلتا ہے، ورنہ یہ گھر خالی رہتا ہے. میں نے کہا ہاں، مجھے اس کو دیکھ کے نا کچھ بہت انکمفرٹیبل اور بہت اداسی والی نا وائبس آ رہی ہیں. تو وہ کہتی ہیں کہ دیکھو ابھی نا پچھلے 1 1.5 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ بالکل شام کا وقت تھا، تو ہم لوگ اندر ہی جانے والے تھے، مغرب کی اذان ہونے والی تھی، ہم لوگ ایسے ہی کھڑے ہوئے تھے. تو کہتی ہیں کہ دیکھو جب میری وہاں نظر گئی تو دیکھو سامنے جو کمرہ تھا نا وہ آپ کو ٹیرس سے نظر آتا تھا، اور اس کا پردہ برابر ہوا تھا، اور اتنی اسپیس تھی جو پردہ کھلا ہوا تھا. تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے نا اس جو ایک چھوٹی سی اسپیس تھی وہاں میں نے ایک عورت کو کھڑے ہوئے دیکھا. تو کہتی میں بڑی حیران ہوئی. میں نے کہا شاید میری نظر کا دھوکہ ہے. تو میں نے ساتھ جو میرے کھڑی تھی ان کی بہن کہتی ہیں تمہیں وہ نظر آ رہا ہے کوئی پردے کے پیچھے ایک عورت کھڑی ہوئی ہے؟ تو وہ اس نے کہا ہاں مجھے بھی نظر آ رہا ہے. تو خیر وہ دونوں بڑی حیران ہوئی، کیونکہ ان کو دیکھیں 100% شور تھا کہ اس وقت تک اس گھر میں کوئی نہیں ہے. کیونکہ ڈیفینیٹلی جب 5 6 مہینوں بعد کوئی کسی گھر کو کھولتا ہے یا آتا ہے تو آپ کو زندگی کے آثار فیل ہوتے ہیں، کوئی ہلا گلا ہوتا ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کو کپڑے لٹکے ہوئے نظر آتے ہیں جو ایک نارمل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. تو یہ دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنا شروع ہو گئی. تو وہ جو عورت تھی وہ بھی ان کو دیکھے جا رہی تھی ٹکٹکی باندھ کے، اور یہ تو بالکل شاک میں ایسے سٹنٹ کھڑی ہوئی تھی. اور ان کو یہ بھی آتا ہے کہ اس عورت نے جو ہے ایک ایسا لمبا سا فراک ٹائپ سا پہنا ہوا تھا جس پہ ٹریڈیشنل کڑھائی جو ہے نا وہ ہوئی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کے بالکل کرلی سے بال تھے. اور اس کی آنکھوں میں کہتی ہیں کہ بہت خالی پن تھا، بہت وحشت تھی اس کی آنکھوں میں، اور وہ بس ان کو دیکھے جا رہی تھی. یہ بھی اس کو دیکھتی رہی، اینڈ دین شی ڈسپیئرڈ، غائب ہو گئی. تو خیر یہ وہ کہتی ہوں اس وقت تو خیر ہم آلموسٹ چیخے مارتے ہوئے نیچے بھاگے. لیکن وین وی گوٹ نارمل ہم نے کہا پتہ نہیں کون تھی یا کیا تھا، لیکن یہ بات کنفرم تھی کہ دیٹ جب انہوں نے اس کو دیکھا تو اس گھر میں کوئی بھی نہیں تھا. اور دیکھیں اس آن دس نوٹ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ ایک جو میری جو پریویس نیبر ہیں انہوں نے مجھے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی پیرانارمل جو جنات ہیں وہ ہمارے آس پاس ہی رہتے ہیں. تو اگر ہم کسی چھت کو یا کسی سیلنگ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں تو ایک نارمل سیلنگ نظر آتی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایئر جو ہے جو ہماری ایک خلا ہے اس میں بہت چھوٹی چھوٹی اسپیسیز ہیں. تو جنات جو ہیں نارملی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ ان اسپیسیز کے اندر بھی آپ کو نظر آتے ہیں، اور کبھی کبھی آپ ان کو سن بھی سکتے ہیں اور کبھی کبھی آپ ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں. اسی لیے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہم لوگوں کو بات سکھائی ہے کہ جب آپ اپنے گھر میں آئیں، اس گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو،
تو آپ نے سب سے پہلے زور سے کہنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر آپ نے ایک دفعہ درود شریف پڑھنا ہے اور پھر آپ نے ایک دفعہ قل هو اللہ احد پڑھنی ہے. تو ایز میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ آر بگیسٹ ویپن، ہماری جو قرآنک آیتیں ہیں دے آر آر بگیسٹ ویپن. اینڈ نمبر 2 بلیو، اینڈ نمبر 3 کہ ہمیں اس چیز سے ڈرنا نہیں چاہیے. تو یہ جو خالی گھر ہیں جو اس طرح کبھی ہو رہ جاتے ہیں اس میں اکثر یہ چیزیں آ جاتی ہیں. میں ایک پارلر میں جاتی تھی. وہ پہلے ان کا جو پارلر تھا وہ F6 میں تھا، دین شی موو ٹو E11. تو اچھی لیڈی ہیں، بہت اچھا کام کرتی ہیں. تو میں ان کے پارلر میں گئی، تو گئی واپس آ گئی. پھر میں نیکسٹ ٹائم ان کو کال کیا، میں نے کہا کہ میں آنا چاہ رہی ہوں. انہوں نے کہا کہ ہاں آپ آئیں، لیکن میں نے اپنا جو گھر ہے، جو اپنا میرے E11 میں جہاں میں نے پہلے اپنا لیا ہوا تھا پورشن، وہ میں نے شفٹ کر لیا اور اب میں کسی اور پورشن میں آ گئی ہوں ان E11. تو میں بڑی حیران بھی ہوئی. میں نے کہا آپ نے ابھی 1-2 مہینے پہلے تو آپ شفٹ ہوئی تھی وہاں E11 والے پورشن میں، اب آپ پھر شفٹ ہو گئی ہیں. اٹ از آلسو ناٹ گڈ فار یور بزنس. آپ ایک جگہ اپنی کلائنٹل بناتے ہیں بڑی مشکل سے اور پھر آپ شفٹ ہو جائیں. تو کہتی ہیں وہ جب آپ آئیں گی نا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں کتنی مجبوری میں شفٹ ہوئی ہوں. خیر میں گئی تو میں نے کہا جی بتائیے، آپ کو پتہ ہے میرا ہمیشہ انٹرسٹ تو رہتا ہے ایسے واقعات میں. تو کہتی ہیں کہ ہم لوگوں نے جو پورشن لیا تھا نا تو وہ ہمیں نا کافی سستا ملا اور بہت آلموسٹ مہینے ہو گئے تھے خالی پڑا ہوا تھا، لوور پورشن تھا. تو کہتی ہے کہ ہم لوگ بڑے حیران بھی ہوئے کہ ابھی تک اتنا اچھا پورشن جو ہے وہ کرائے پہ نہیں چڑھا ہے، کیا مسئلہ ہو گیا، کیا ہے. خیر کہتی ہیں وہ ہم لوگوں کے لیے افورڈیبل تھا تو ہم نے لے لیا. تو وہ مین جو تھیں جن کا پارلر تھا، آپ کو تو ان کے ساتھ 5-6 اور لڑکیاں تھیں. تو وہ کہتی ہیں کہ کچھ دنوں بعد نا بڑے عجیب سے مطلب واقعات ہونا شروع ہو گئے. کہتی ہیں پہلے میں نے بھی دھیان نہیں دیا، میں نے کہا نہیں ایسی جو ہیں لڑکیاں بات کر رہی ہیں، کچھ کر رہی ہیں یہ وہ. لیکن کہتی ہیں کہ پھر اٹ بیکیم کوائٹ سیریس. اچھا پہلی تو جو چیز ہوئی وہ یہ ہوئی، اچھا وہ جو تھی کرسچن تھی. تو وہ کہتی ہیں میں صبح صبح جب آتی تھی پارلر میں، جب صفائی وغیرہ کر کے میں اپنی بائبل جو اپنی ہولی بک ہے وہ میں پڑھتی تھی. تو کہتی ہیں کہ اس کے بعد جو ہے میں بالکل جو ٹاپ جو شیلف ہے میں اس میں اپنی بائبل کو پلیس کرتی تھی along with the other holy books، اور پھر میں اپنا کام شروع کرتی تھی. تو کہتی ہیں کہ مجھے نا ایک دن بہت ایسے نا شور کی آواز آئی جیسے کوئی چیز گر رہی ہے. تو کہتی میں جب دوسرے کمرے کے اندر گئی تو میں نے دیکھا کہ اس کبرڈ کے اندر ساری کتابیں جو ہے نا جیسے کوئی ان کو اٹھا کے نیچے پھینک رہے. تو کسی نے بائبل، ہولی بک سب جیسے غصے میں کوئی اٹھا کے نا چیزیں نیچے پھینک رہے. تو کہتی ہے پہلے تو ہم بالکل ایسے شوق میں اسٹن، مطلب آپ ایسی کوئی چیز جب فرسٹ ٹائم دیکھیں آپ یقین نہیں کرتے جب تک کہ آپ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. تو وہ کہتی ہیں کہ یہ بالکل سب میری آنکھوں کے سامنے ہوا اور میری ہمت نہیں تھی کہ واپس جا کے جو ہے نا میں کتابیں سمیٹ کے واپس شیلف میں جما دوں. خیر وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی جو اپنا پڑھنا پڑھانا شروع کیا، اپنی روزری جو تھی وہ ہاتھ میں پکڑ کے میں گئی اور میں نے ان بکس کو واپس وہاں جمایا. کہتی اس کے بعد یہ ہوا کہ مسٹیریسلی یہ ہوتا تھا کہ کسی نہ کسی کمرے میں نا آگ لگ جاتی تھی. تو پہلے کہتی میں نے سمجھا کہ پتہ نہیں یہاں کی وائرنگ خراب ہے، کوئی شارٹ سرکٹنگ ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے. کہتی ہیں کہ میں نے الیکٹریشین کو بلا کے سب چیک کرایا. اس نے کہا کہ نہیں جی یہاں تو کوئی شارٹ سرکٹنگ ہے، ساری وائرز بھی ٹھیک ہیں، سوئچ بورڈز بھی ٹھیک ہیں. تو یہ ایک سیکنڈ ان ایکسپلینڈ چیز ہوئی کہ کہیں نہ کہیں ان کو نا آگ فیل ہوتی تھی، دھواں نکل رہا ہے، آگ کے شعلے. تو جب اس طرح کافی واقعات ہوئے، آپ پتہ ہے کہ اس سے نا آپ دیکھیں مینٹلی بھی بہت ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اور جب آپ مینٹلی ڈسٹرب ہوں گے تو آپ اپنا کام کیسے کریں گے؟ اسپیشلی if the place where you are earning money from, if that is haunted، پھر آپ کیسے کام کریں گے؟ تو خیر وہ کہتی ہیں کہ جو پراپرٹی ڈیلر ہیں جن سے ہم نے یہ گھر لیا تھا رینٹ پہ، کہتی میں نے ان کو کال کیا اور میں نے کہا کہ دیکھیں آپ پلیز آئیں، مجھے آپ سے ذرا بات کرنی ہے. تو ان کا شاید کچھ گھر چھوڑ کے ہی تھا گھر، وہ آئے تو انہوں نے ساری باتیں ان کے سامنے رکھی.
انہوں نے کہا اگر دیکھیں آپ کچھ چھپا رہے ہیں تو آپ مجھے پلیز بتا دیں بیکاز ناؤ تھنگز آر گیٹنگ ویری ویری سیریس. تو جب انہوں نے کہا کہ جی پتہ نہیں اس پورشن میں کیا مسئلہ ہے, کیا پرابلم ہے, کہ میں جب بھی یہ پورشن کسی کو کرائے پہ دیتا ہوں کچھ دنوں بعد اس طرح کے جو ہیں ایکٹیویٹیز, پیرانارمل ان ایکسپلینڈ ایکٹیویٹیز ہونا شروع ہو جاتی ہیں, لوگ ڈر جاتے ہیں اور وہ چھوڑ دیتے ہیں. اور جیسے کہ میں نے آپ کو اگر یاد ہو, میں نے آپ کو کچھ اپنے ایپیسوڈ پہلے ایسا ایک اور واقعہ سنایا تھا کہ دیکھیں لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنا پورشن رینٹ پہ دینے کے لیے دے ایون لائی, دے ڈونٹ ٹیل یو دا ڈیٹیلس. اور شاید میرے خیال میں کچھ اس لیے بھی چھپاتے ہیں کہ دیکھیں لوگ انیشیلی اس بات پہ بلیو نہیں کرتے. خیر اس نے ایڈمٹ کیا اس پراپرٹی ڈیلر نے کہ دیر از سم تھنگ رانگ, اور کوئی بھی اگر ادھر آتا ہے نا تو اس کو کوئی نہ کوئی مطلب پرابلم ہو جاتی ہے شروع. اس کے بعد بھی وہ کہتی ہیں کہ بہت سے واقعات ہوئے, مطلب کہتی ہیں کہ ہم لوگ سب مینٹلی ظاہر ڈسٹرب رہنے لگے, کہتی ہیں دا بزنس واز سفرنگ, اور کہتی ہیں پھر میرے پاس کوئی اور جو ہے راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں موو ہو کے وہ کسی اور جگہ اپنا بزنس سیٹ اپ کروں. تو خیر مجھے بڑی حیرانی ہوئی, میں نے کہا بالکل اگر آپ اس چیز سے گزری ہیں تو ڈیفینیٹلی یو نو آئی کین انڈرسٹینڈ کہ یہ کس طرح کا ہے. اچھا اسی طرح جو میرے سامنے جو میری نیبر ہیں وہ شفٹ ہو گئی, ان کے بعد جو آئی ہیں اس کے بعد میرے خیال میں آئی تھنک 1 یا 2 مہینے تک جو میرے سامنے والا اپارٹمنٹ ہے وہ خالی رہا ہوگا, ناٹ مور دین دیٹ. تو وہ جہاں جو شفٹ ہوئی ان کی امی جو ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ کہتی ہیں کہ پہلے میں نے تھوڑا ایسے کچھ فیل کیا لیکن میں نے اپنی بیٹی کو نہیں بتایا, بیکاز ان کی جو بیٹی ہے شی واز لائک یو نو شی لیوز دیئر, بیسکلی امی ان کی آتی جاتی رہتی ہیں. کہتی میں نے اس لیے نہیں کہا کہ بھئی میری بیٹی ڈر نہ جائے اس طرح سے, لیکن پھر بعد میں میری بیٹی نے بھی وہ چیز فیل کی. کیا فیل کیا؟ کہتے ہیں کہ جو بیڈ روم ہے, اور آنٹی کی عادت ہے کہ وہ ہر روز صبح فجر کی نماز کے وقت اٹھ کے نماز پڑھنا, کم از کم 1 گھنٹے تلاوت کرنا, یہ ان کا ریچول ہے, سب نمازیں وغیرہ پڑھتی تھیں. تو کہتی ہیں کہ میں فجر کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے میں اٹھی, وہ تہجد بھی پڑھتی ہیں. تو کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جہاں مطلب میری بیٹی سو رہی ہے اس کے پیچھے نا ایک وائٹ سی ایسی فارم ہے, مطلب وہ ایک آپ اس کو کیا کہیں ایک وائٹ سا سرکل کلاؤڈس ہے, اور وہ نا اوپر مطلب میری بیٹی کے اوپر ایسے فلوٹ کر رہا ہے. اور کہتی ہیں تھوڑی دیر فلوٹ کر کے وہ الماری کی طرف جا کے نا غائب ہو گیا. خیر کہتی ہیں میں نے اپنی آیتیں وغیرہ پڑھنا شروع کی, سب کہتی مجھے ڈر نہیں لگا, تھوڑی سی میں ڈسٹرب ہوئی لیکن میں نے اپنا پڑھانا شروع کیا, وضو وغیرہ کیا, اپنے نماز میں بزی ہو گئی. کہتی ہیں کہ پھر تھوڑے دنوں بعد میری بیٹی نے بھی مجھ سے بات شیئر کی کہ امی میری رات کو آنکھ کھلی تو جب میں نے یہ دیکھا کہ ایک وائٹ سا ایک کوئی کلاؤڈ ہے, ایک اس طرح کی فارم ہے جو کہ اس طرح کمرے میں فلوٹ کر رہی ہے, اور وہ جا کے الماری کے اندر غائب ہو گئی ہے. تو آنٹی نے کہا کہ میں نے نا اپنی بیٹی کے سامنے ذرا تھوڑا ایسے شو کیا کہ نہیں تمہارا وہم ہے, ایسا کچھ نہیں ہے, اور اگر تمہیں ایسے کچھ فیل ہو تو تم آیت الکرسی وغیرہ پڑھو, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اس نے کہا کہ نہیں امی میں نے دیکھا ہے. تو خیر جب یہ چیز 2-3 دفعہ ہوئی تو وہ دونوں ذرا تھوڑی ہوئی حیران, اینڈ دے بیکیم اسکیپٹیکل کہ اب کیا ہونا ہے. لیکن اینی ویز پھر آپ کو پتہ ہے ایز یوزول کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو فیئر یو نو دیز تھنگز, آپ نے اس کا مقابلہ کرنا ہے. تو اس کے بعد پھر آنٹی نے اپنا جو ان کا ریچول تھا پڑھانا کنٹینیو رکھا, ان کی بیٹی نے بھی. تو اب وہ کہتی ہیں کہ ماشاء اللہ کافی دنوں سے کچھ نہیں ہوا. تو جی یہ آج کا میرا ایپیسوڈ تھا کہ خالی گھروں کے اندر کیا کوئی رہتا ہے, یا اگر گھر خالی رہیں تو کیا ہے, تو کیا اس میں ہو سکتا ہے. آپ پلیز اس پہ کامنٹ کریں, لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں, اور انشاءاللہ بہت جلد میں اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ ملوں گی آپ سے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.